ہوں گلیاں جگاون نال کی ہوتا ہے؟ فرمایا تصویر شروع کیتے صلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، اٹھو نماز۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا اے مجاہد میں نے اس مسجد کو لے چلو، اس مسجد کا مؤذن بدعتی، میں نماز نہیں پڑھا۔ اتنی محبت سی صحابہ کرام نو سنت رسول اور اتنی نفرت سی بدعت۔ اسی بات نے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے حوض سے کچھ لوگ آن، رسول حدیث بخاری، انہوں نے میرے حوض کے قریب آ کے درمیان پردہ ہے جو دیوار آئی، میں کہاں گا انہوں آن دو، انہوں پیچھے کیوں ہٹا دیتا گیا، دیوار آگے کیوں آ گئی ہے، پردہ کیوں آ گیا، یہ آ ایسا چکے بلے لگ دے اپنے انسان چہرے شرط ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے۔ آواز آئے گی انک لا تدری ما احدث بعد، محبوبہ یہ تمہاری امت دے بدعتی لوگ۔ رسول اللہ نے فرمایا جب سنا کہ نا بدعت دا لفظ کے بدعتی نے کی فرما کہ کوئی گل نہیں، میں رحمت اللہ عالمین آن دو سینہ لا چھڑنے چلو انہوں نے جان دو، نہیں، رحمت للعالمین ہون دے باوجود فرما سوفن دفع کر دو، دور کر دو، یہ میرے دین نو بدلے ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعلق نہیں۔ نبی علیہ السلام انہوں نے اپنے قریب نہیں کریں گے، دور کر دے، دور لے جاؤ انہوں نے جنہ میرے دین نو بدل چھوڑے ہے، تبدیل کر چھوڑ۔ یاد رکھی ہر بندے نو ضرور معرفت ہونی چاہیے، بدعت سنت دی پہچان بھی ہوئے، بدعت دی معرفت بھی ہوئے کہ بدعت آن دیکھیں۔ جب اسی بدعت رد کرنے آنا اس میں پتا کیا کہ اصل تو پتا نہیں بدعت دیاں دو قسم، ایک بدعت ہوتی ہے سیئہ تے دوسری ہوتی ہے حسنہ۔ سیئہ ہوتی ہے بری بدعت اور حسنہ ہوتی ہے اچھی بدعت، تے لہذا سیئہ جڑی بدعت ہے وہ بری ہے، تے حسنہ ہے نا وہ جڑی اچھی بدعت ہے وہ ٹھیک ہے۔ اسی جڑا کچھ کرنے وہ بدعت حسنہ کرنے نا، نبی پاک نے بدعت سیئہ تو رو گیا ہے، اسی بدعت حسنہ بچی پائی آؤ۔ ہوں دسو بدعت حسنہ ہے تے سنت کی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللہ فرماتا ہے کہ میں سنت نو حسنہ بنایا ہے، مولوی نے بدعت حسنہ، یہ بدعت حسنہ ہے تو سنت کے نیچے ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ قرآن کی یاد ہے کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ تھوڑے لئے حسنہ بڑی بہترین نمونہ صرف محمد رسول اللہ کی سیرت، آپ کا طریقہ، آپ کی زندگی۔ اور اللہ کو تے پتہ سی 15ویں 16ویں صدی آوڑے تے مولوی نے بدعت کو دو حصے بننا ہے تے کیوں نہ علاج کری۔ نبی علیہ السلام زندگی پر کی فرمایا؟ فرمایا کل بدعت، اچھا حسنہ نکل گئی یہ بات، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی، کل بدعت ضلالہ۔ کتاب امام مروزی رحمہ اللہ کی کتاب السنہ اور اس قول سیدنا عبداللہ ابن عمر کا، آپ پتہ کی فرماتے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، ہر بدعت گمراہی ہے، بھاویں لوگ حسنہ کہندے رہنے، کدے حسن دے چکر چ نہ آیا جے۔ کون فرمان؟ عبداللہ بن عمر۔ کل بدعت ضلالہ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، ہر بدعت گمراہی ہوندی ہے اور بھاویں لوگ حسنہ کہندے پھرن، بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا این ہو سکتا ہے ماشاءاللہ بندہ بدمعاش ہے لیکن اچھا بندہ نیک بندہ ہے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے؟ بدمعاش آدمی ماشاءاللہ اچھا بندہ نیک بندہ ہے، این ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لو شاید ہو سکتا ہو۔ کل بدعت ضلالہ، ہے بدعت لیکن اچھی، یعنی بدعت ہے تے نالے اچھی۔ میں تو ترجمہ کرنا ہونا بدعت حسنہ کا مطلب ہوتا ہے چنگی بدعت، موٹی چنگی پلی ہوئی، یہ کھان پین بھی ہوئے تے نال
سارے کم رلے اور وہ کہڑی ہوتی بدعت ہے ہنسنا. لیکن جڑی بات میرے سن رہے ہو دوسرا غور کر. میں جو کہاں ایک چیز بدعت کوئی اور عالم خطیب آوے کسی مسلک دا وہ فرمائے کہ بدعت نہیں کہ ٹھیک ہی جائز. ہوں عام ہی بندہ کیوں پہچانے گا میں جھوٹ کیڑا بولتا ہے سچ کیڑا بول. تو پتا کیا میں داڑیاں دعا دیا سن بیٹھے دوئے مسجد سن دوئے ممبر تے کرسی تے بیٹھے ہیں. ایک آندا ہے سنت جائز ہے دوجا آندا بدعت ہے. ہن پتہ نہیں قیامت نو پتہ چلنا سچا کیڑا جھوٹا کیڑا ہے. دو جو ایک ڈنڈی تے مار رہے ہیں نا اور کیڑا مار رہے ہیں جے تسا لبنا ہوئے تو میں تمہیں ایک فارمولہ دستا. جس شے نو میں بدعت کہہ رہا کہ دوسرا کوئی خطیب اس نو جائز کہہ رہے جی تسا ونڈ پانی ہوئے دو چو غلط کہڑا ہے تو یہ ذرا سوچو بدعت جڑی جنوں کے بدعت کہہ رہے ہیں جنوں کے جائز کہہ رہے ہیں کام ایکو ہی ہے. ایک بدعت آتا ہے دوجا جائز آتا ہے. ڈنڈی دو چو کیڑا مار رہے ہیں غلط بیانی کیڑا کر رہے ہیں. ویکھیے کہ یہ بدعت کرن نال دنیا فائدہ کس نو ہے. یہ کام کرن نال دنیا فائدہ کیوں لاب رہے ہیں. جے تے وہ فائدہ لبے مینو دنیا کو میں رد کیتا ہے رد کرن کی وجہ تو اور نہ ہون کی وجہ تو میں نے کسی دیتے نے پیسے پھر تے فائدہ ہویا دنیا اس دا تے جنہیں وہ بدعت کروائی ہے تے جائز کیتی ہے تے کھانے کٹے ہوئے نے تو نے کھاتے نے تے فائدہ دنیا دا کیوں ہے انہوں ہے. پھر جھوٹ وہی بول سکتا ہے جنہیں ڈنڈی وہی ماسدا جنہیں کوئی شاید لبن رہی ہے. سانو بدعات رد کر کے دنیا کی کوئی شے نہیں ملتی. اصل اللہ الجلال کی قسم ہے ایک ڈھونڈ نہیں رد کرنے دعا کرو لگ جائے. لالچ سانو بھی ہے تو لالچ دوجا بھی ہے. لالچی تو ہر انسان ہی ہوتا ہے نا. اسی یہ ساری بدعات رد کرنے لالچ سانو بھی ہے لالچ تہانوں بھی ہے. بس فرق اتنا ہے تہاڈا لالچ دنیا پورا ہو جاتا ہے تو ساڈا پتہ کدوں پورا ہونا ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساڑا پورانا حوض کوثر جب محبوب نے ایک گھٹ پلاونا ہے تو 50,000 سال پیاس لگنی پڑی. دوجہ نیڑے جانا ہے آواز آنی اِنَّكَ لَا تَدْرِي نیڑے نہ آیا جی تجھے کھا بھی نہ آئے ہوتے کرو تو تھوڑا لگے آجے پھر اگے آ گئے ہو. یہ انہوں آن دے جڑے بدعات دا رد کر کے پتھر کھاندے سن. ایک حدیث سن لو میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو قیامت والے دن میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوا گا میری امت علماء ہے جنہوں شب و شام وعد و نصیحت کیتے ہوں گے وہ آ رہے ہوں گے نا تے میں ویٹ کے فرماؤں گا فرشتوں پچھے ہٹ جاؤ میری امت علماء حق آ رہے ہیں قرآن و سنت بیان کرنے والے آ رہے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اللہ وال بلانے والے آ رہے ہیں قرآن بیان کرنے والے حدیث بیان کرنے والے آ رہے ہیں. جدو میرے کول ہاؤس تے آن گے تے میں فرماواں گا فرشتیوں یہ کرو سارے پیالے رکھ چھوڑو. محبوب جی کہہ رہے ہیں پانی نہیں پلانا فرمائے نہ بڑیاں مارا کھاتیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے انہاں میں پیالے نال پانی نہیں پلانا میں انہوں اپنے ہاتھ نال بھگ بھر کے پلانا ہے. انشاءاللہ ساری تھکاوٹاں دور ہو جائیں ہے نا. فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو. جدو اسی بدعات دا رد کرنے نا اب پھر کچھ مغالطے عوام میں مشہور ہوتے وہ پیش کر دیں ویکھو نا جیڑا اسی کام کریو تے بدعت ہوندا ہے تے جڑے تسی کرو وہ ٹھیک ہوندا ہے. مثلا جڑا کام نبی پاک نے صحابہ نے نہ کیتا وہ بدعت ہوندا ہے جی بدعت ہوندا ہے. جڑا کام اللہ کے رسول نے نہ کیتا ہوئے تو صحابہ کرام نے بھی وہ بدعت ہوندا ہے. وہ سوال سمجھ کے کرنا بدعت کہنے لگے نبی علیہ السلام دے زمانے اندر مسجد محراب کوئی نہ ہوندے تو تہاڈیاں مسجداں دے بھی ہیں تے ساڈیاں دے بھی ہیں
یہ بدعت نہیں. میں کہ اللہ دے بندو بدعت نہیں کیوں؟ یہ پوری امت متفق ہے کہ مساجد کی نشانی نہیں کی بنانا ہے مسجد کا تے قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے. اللہ فرماتا ہے زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے سن وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. زکریا پیغمبر محراب وچ نماز پڑھ رہے سن. کہنے لگے او محراب اے نہیں سی وکھرا کمرہ او ہور محراب حجرہ کمرہ اے محراب نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری لیے ساری زمین مسجد بنائی گئی ہے. یعنی زکریا علیہ السلام کے زمانے میں مسجد تو باہر نماز نہیں سی ہوتی. زکریا صاحب کی پڑھ رہے سن مننا پہ گا میرا کسی مسجد کا حصہ مسجد کے اندر سی. لہذا مسجد کا کی محراب. جب محراب کا جواب دے دو گے نا پھر پتہ ہی کیا ہے. نبی علیہ السلام دے زمانے قرآن پاک ہوتے زبرہ زیرہ بے شاعر آپ کوئی ہوندے آئے. یہ بات چ نہیں لگے یہ بدعت نہیں. اور اللہ دے بندو اعراب جڑے ہیں یہ حجاج بن یوسف نے کہا یہ بدعت نہیں. کیوں؟ اعراب لگائے حجاج بن یوسف نے لیکن اعراب پڑھے کس؟ نبی علیہ السلام. کیوں؟ اعراب تو بغیر قرآن لکھیا جا سکتا ہے پڑھا دیکھو نا پتا یہ لکھو نے کہا لکھو الحمدللہ رب العالمین وہ تو زبر زیر نہ لکھو تو لکھی تو جاندی ہے نا تو پڑھی کوئی بنا پڑھ کے بکھائے میں الحمد پڑھو گا بنا الحمد الف کے زبر نہیں پڑھنی بس پڑھو الحمد. پھر زبر پڑھن ڈائے ہو میں آنا الف تے زبر نہیں پڑھنی تے پڑھنا ہے الحمد. پڑھی جا تے جدو نبی پاک نے خود قرآن پڑھیا ہوئے گا یہ مطلب ہے اعراب پڑھے کس نے؟ بولو کس پڑھے نے؟ تے جڑا کم نبی علیہ السلام نے کیتا وہ تے سنت ہوندہ ہے. وہ بدعت کیوں ہوئے گا؟ یا الحمدللہ رب العالمین. اعراب پڑھے نبی علیہ السلام نے, اعراب پڑھے صحابہ کرام نے, اعراب پڑھے جبریل علیہ السلام نے. اعراب تو بغیر قرآن پڑھیا جا سکتا نہیں. یہ سننا جب یہ بھی جواب دیتے ہوتے نا پھر اعتراض آئے گا مسجد مینار بدعت نہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے کوئی مینار ہوندے آئے نہیں سی ہوندے پھر یہ بدعت نہیں. اللہ دے بندے بھی بدعت نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قریب عیسیٰ بن مریم آسمان تے ہجے زندہ نے اترن گے. یا رسول اللہ کتے اترن گے؟ فرمایا مسجد مینار تے اترن. کتے اترن گے؟ مسجد مینار تے اس ویلے مینار کوئی نہ ہے تے جس تے اترنا ہے وہ مینار بھی اس ویلے اس ویلے وہ بھی بڑے ہویا کوئی نہیں. نبی علیہ السلام عیسیٰ بن مریم مینار تے اترن گے اور مسلمان سیڑھی لائیں گے, سیڑھی دلیے پھر نیچے آئیں گے. سیدنا مہدی مسجد کے اندر موجود ہوں گے, ویکھن گے, فرمان گے تعال صلی اللہ. عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی کیفیت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. فرمایا عیسیٰ بن مریم نے دو کپڑے پائے ہوں گے, قمیص تہبند ہوئے گا, انہاں کپڑے کا رنگ زرد ہوئے گا اور آپ دے والاں دے اندر سر دے اندر والاں اندر کہ تلے نو کرنے ہوئے نے جناب جی پانی دے قطرے ٹپ کر آئے نے جی ہونے نہا کے آئے نے جی سارا مبارک نو ہے جی پچھا کرن یہ محسوس ہوئے گا جی سارا اندر موتی چمک رہا ہے. عیسیٰ بن مریم دو کپڑے اندر ہون گے. فجر کا وقت ہوئے گا, اذان ہو چکی ہوئے, قیامت کا وقت قریب ہوئے گا. عیسیٰ بن مریم سیدھا مینار تے مینار تو اتر کے مسجد داخل ہوں گے. مہدی پہچان کے فرمان گے تعال صلی لنا. عیسیٰ بن مریم آگے تسلیم لائیے, جماعت کرائیے. عیسیٰ بن مریم فرمان گے نہیں میں امام دی حیثیت نہ نہیں آیا. ایک شرف اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے جماعت تسی کرواؤ, میں تے محمد دا غلام بن کے آیا ہوں. جماعت تسی کرواؤ. عیسیٰ بن مریم پہلی نماز پڑھ کے زمین دے آن دی کیڑی فجر تے سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا, سر دے وچوں پانی دے قطرے ٹپ کرن, سر تے کپڑا مسجد کے نہیں ہوئے توجہ ہے مسجد سر تے کپڑا نہیں ہوئے تے دو کپڑے پائے ہوں گے, ایک سلوار ہوگی یا تہبند, ایک قمیض, سر دے پانی قطرے ٹپ رہے ہوں گے, ننگے سر سمان تو اترن گے. نماز فجر کا وقت ہوئے گا,
سیدھا مسجد جان گے ننگے سر کنہ دی مسجد تے نماز ہو سکتی باقی یہ کہنا میں ٹوپی لیا آسمان تو بھی ایویں آ گئے ہو آسمان سے ٹوپی کوئی نہ ایویں آ گئے ہو تعال صلی اللہ عیسیٰ بن مریم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم مینار بنانا بدعت نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام خبر دے گئے کہ قیامت قریب مساجد مینار ہوں گے ذکر حدیث اندر آ گیا تے بدعت نہ رہا جب یہ بھی جواب دے دو گے پھر کہیں گے منع وکھا دو جڑے کام اسی کرنے ہیں نا انہاں دی منع وکھا دو بدعت دی کی وکھا دیو منع اس شے دا مرنا وکھا دیو جڑی شے جمی نہیں جڑا جمی نہیں وہ مردا ہے یہ دی منع وکھا دو سنو جڑی بدعت ہوندی دی ممانت نہیں ہوندی بدعت ہوندی ہوے جدی ممانت بھی نہ ہوے تے ثبوت بھی جڑی ثابت بھی نہ ہوئے تے منع بھی نہ ہوئے تے کولوں منع کرے سوال سمجھ کے بدعت آمد ہی انہوں نے لہذا بدعت امامانت کا مطالبہ خلاف عقل بھی ہے خلاف شرع بھی ہے یہ سمجھ نہیں آئی تو ذرا اس طرح غور کیجئے اس اذان سن دے ہوگے ایک اذان شاید بڑے پنڈ تے نہ ہوندی ہوئے تے ایک اذان ہے وہ میں تم سناتا سن لو ایویں اذان دیتا دیتا اچانک درمیان اٹھ کے پتہ کیا ہے اشہد ان امیر المومنین کدے سنیں گے وامام المتقین وقاد المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فاصل اہل سنت تینوں گروہ کھڑے ہو گئے فرمان لگے کہ یہ آسان جملہ کہنا جائز سارے مسلمان کتنے گروہ نے سب نے کہا جائز نہیں اگر وہ کھڑا ہو گیا نا منع وکھاؤ منع وکھاؤ تینوں بولے منع کوئی نہیں لیکن بلال نے کدے اذان منع نہیں لیکن سیدنا بلال دی اذان دے الفاظ ثابت نہیں یہ مطلب ہے منع دی دلیل دا مطالبہ جائز نہیں ہوندا ثبوت دی بھی ہے جڑا عمل کردا وہ اپنے عمل دی دلیل دیندا ہے دنیا تے دین دا یہ فرق ہوندا ہے دنیا میں جو میرا دل چاہے میں کام کراں کاروبار کراں جناب کپڑے دا کاروبار کراں نہ چلے تے ہوٹل پار توجہ ہے ماشاء ہاں تسی میرا غور کرو اور میرے بزرگ نے سنتے بھی سن لیتے تو سب مار کے بھی کوئی سننا تو توجہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ایک کام نہ چلے تو دوجا کر لے دوجا نہ چلے تیجا کوئی کہے بندہ یا تو کپڑے دا کاروبار کیتا ہے کتے لکھیا قرآن حدیث کپڑے دا کاروبار کریم ہے دنیا دا ساتھی ہے کپڑے دا کاروبار کر لو تہاڈی مرضی ہے جناب مزدوری کر لو تہاڈی مرضی ہے ملازمت کر لو تہاڈی مرضی ہے جتیاں دا کاروبار کر لو تہاڈی مرضی ہے ہوٹل دا کاروبار کر لو تہاڈی مرضی ہے کوئی کاروبار کر لو تہاڈی مرضی ہے شریعت دی اندر پر پابند نہیں کیتا آزادی دی ہے جو تھوڑا جی چاہے کرو کم دنیا اندر ہاں جڑا نہ کرنا ہوئے گا شریعت ان روکے گی کہ کام نہیں کرنا یا اللہ یہ نہیں کرنا فرمایا جڑا شریعت روکے نہیں کرنا باقی سارا کم کر لو تو انہوں اجازت لیکن دین دے اندر کرنا بعد چھے دلیل پہلے دلیل تے پھر کرنا جی دلیل ہوئے تے ثواب ملتا ہے دلیل ہوئے تے ثواب نہیں کیوں فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو رسول اللہ دی اطاعت کرو اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو تو یہ بھی جواب دو گے پھر اعتراض آئے گا کام تے چنگا ہی کرے نا کام تے کہنے ماڑا نہیں بڑے شریف ہو تسی اچھا کام تے چنگا ہی کرنے نا قرآن پڑھنے درود شریف پڑھنے قرآن پڑھنے ذکر کرنے لا الہ الا اللہ پڑھنا استغفر سبحان اللہ قرآن پڑھا تو بھی گناہ ملتا ہے تسی قرآن نہیں پڑھا دے ذکر و اذکار سب نہیں کرنے دے سنو اے ہم تسا نماز کیڑی پڑھی تسا کیڑی پڑھی مغرب پڑھی نا اصل تو شام بھی پڑھ نہیں تسی دسو پر تسا کیڑی پڑھی مغرب ہن مغرب کی نماز کنے فرض نے تواڈے میاں چنو دے علاقے وچ تین نہیں ساڑھے علاقے بھی تین کیوں سنت دا خاص ہوندا ہے پوری دنیا ایک ہوندی جڑی سنت ہوندی ہے پوری دنیا ایک ہوندی ہے کیوں
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جو ساری کائنات دے رسول نے انہاں دی سنت پوری دنیا چ ایک جڑی بدعت ہوندی او ہر پنڈ دی وقت نہیں ہوندی یا تو تجربہ کرنا ہے کاپی لے لو میں تو کام آسان سان گلا سمجھانا پر شاید تو کو سمجھ کاپی لے لو تے کاپی لے کے نال پینسل لے لو تے تسی تجربہ کریا ہے کل ہن تے تساں خیر سو جاونا ہے تسی کل تجربہ کریا زور تے اثر زور دی اذان اس پنڈ اہل حدیث مساجد تو علاوہ جتنی مساجد نے نا انہوں نے اذان تو پہلے الفاظ تھی سنتے ہو وہ تھی لکھ لو جی دوجے پنڈ نہ جا سکو نا زور دے الفاظ لکھ لو اذان تو پہلے جڑے مرجع الفاظ نے صلاۃ شریف دے وہ الفاظ لکھ لو اصل تے پھر لکھ لو مغرب تے پھر لکھ لو عشاء تے پھر لکھ لو تے فجر تے پھر لکھ لو پنجاں اذاناں دے ایک مسجد دی صلاۃ دے الفاظ ایک نہیں ہو جیڑا مؤذن ہوئے گا وہی صلاۃ اپنی ہوئے دوجا مؤذن وہ اپنے الفاظ تیجا مؤذن اپنے الفاظ تے تسی جیڑا نماز درود پڑھدے ہو ایتھے پڑھو یا میاں چنو پڑھو یا ملتان پڑھو مکے پڑھو یا مدینے پڑھو امریکہ پڑھو یا دنیا کے جس کونے پڑھو جب تشہد پڑھو گے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ الفاظ کیوں نہیں بدلے علاقے دی بنیاد تے نہ علاقے دی بنیاد تے نہ زبان دی بنیاد تے نہ نسل دی بنیاد تے یہ الفاظ کیوں لے کر آئے اس واسطے کہ سنت بین الاقوامی ہوندی ہے بدعت ہر علاقے پنڈ دی وکری ہو بدعت دی یہ انداز ہی ہوندا ہے کہ ہر مولوی دی وکری ہر پنڈ دی وکری ہر بندے دے اپنے الفاظ بولتے نے اسی آسمان تو نہیں آئے اسی زمین تے بنائے گیا جڑے آسمان تو آمنا فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم مغرب دے کنے فرض پڑے نے تے جب بندہ کرے ہمیں ثواب واسطے 4 رکعت چپڑے چوتھی رکعت سورۃ فاتحہ ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی یہ چوتھی رکعت پڑھی ہے سورۃ فاتحہ بھی ہوگی قرآن کی تلاوت بھی ہوگی رکوع بھی ہوئے گا تو سجدے بھی ہوں گے ہن دسو بھائی ہو گئی نماز چلو انج نہیں ہوئی ایسے سمجھ لو پہلی 3 ہو گئی ہیں چلو چوتھی نہیں ہوئی دیکھ لو پہلی 3 رکعات مغرب دیا سننا وہ ہو گئی ہیں جو چوتھی زید پڑھی وہ چلو نہ ہوئی پہلی 3 ہو گئی ہیں چوتھی نار علی دے پہلیاں 3 بھی کیوں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم چوتھی قرآن پڑھیا گیا قبول نہیں ہویا تیجی قرآن پڑھیا قبول ہے پہلی قرآن پڑھیا قبول ہے دوسری رکعت قرآن پڑھیا قبول ہے پہلی رکعت قیام قبول ہے پہلی رکعت رکوع قبول ہے پہلی رکعت 2 سجدے قبول ہے دوسری بھی قبول ہوئی ہے تیجی بھی قبول ہوئی ہے جو چوتھی رلی ہے قرآن پڑھیا قبول نہیں ہویا فاتحہ پڑھی ہے قبول نہیں ہویا رکوع کیتا قبول نہیں ہویا سجدے کیتے قبول نہیں ہویا قبول کیوں ہونا سنا پہلے 3 بھی نال لے گیا وہ نال 3 سنبھال کے لے گیا انہیں کہا میں بھی قبول نہیں جڑے پہلے 3 پڑھی ہیں وہ بھی نہیں کیوں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اپنے عمل باطل برباد نہ کرو سیدہ کائنات اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ موجود رہے کسی نے کہ کوئی سہیلی آئی سیدہ عائشہ کو بیٹھی ہے آپ کی سہیلی عرض کرنے لگی اما جی سنیا تھوڑے بھائی عبدالرحمن کے گھر کوئی بیٹا ہی ہونے والی ہے فرمایا ہاں اللہ کی رحمت امید ہے تو اللہ رحمت فرمائے گا فرمایا اما جی ایک گل مشورہ دینا چاہنی ہاں فرما دیو فرمایا جی اللہ تھوڑے بھائی نے بیٹا دے نا حقیقت اسا کرنا ہی ہے چیز کرنا ہے فرمایا میرا مشورہ ہے اونٹ ذبح ہے فرمایا وہ کیوں کہنے لگے تو چاہن والے برادری دوست باپ تھوڑے زیادہ نے تے اونٹ ذبح ہوئے گا تے کوئی زیادہ ہوئے گا سارے سر کھا لیں گے 2 بکرے ہوئے تے رہ جائیں گے کون کھائے گا تے کون نہیں کھائے گا گوشت تھوڑا ہوئے گا اونٹ ذبح کرے آگے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نہیں جے میرے بھائی عبد الرحمن کو اللہ بیٹا دے گا نا اسا عقیقے بکرے ذبح دو کریں گے اونٹ نہیں. انہیں کیا کیوں فرمان لگیاں سوا اونٹ نہیں سوا محمد کی سنت. ہوں تو کٹے دا وقت دیر بنے دو قربانی دے حصے دے 5 عقیقے 5 عقیقے دے 5 قربانی دے 2 عقیقے دے. کوئی کٹا پیا کرتا ہے کوئی جناب ویڑا پیا کرتا ہے. اما جی کی فرما دیا نے اسا اونٹ ذبح نہیں کرنا کیوں میں سوا اونٹ اندر نہیں قیمت اونٹ دی زیادہ ہے خون اونٹ دا زیادہ ہے گوشت اونٹ دا زیادہ ہے. لیکن قیامت والے دن فیصلہ جی امان تول کے ہونا ہے کی خیال تول کے ہونا ہے. رب نے قریب رمانا تلنا ہے تلنا ہے تلنا ہے وزن سنت دی اندر پینا ہے وزن سنت دی اندر ہونا ہے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. لوگوں ایک بندہ مغرب تو لے گئے فجر تک جمع نماز پڑھتا رہے کوئی ثواب نہیں جو سنت مطابق نہیں. من توضع کما امرا ومن صلی کما امرا. نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ میری سنت مطابق وضو کر رہے میری سنت مطابق 2 رکعت نماز پڑھے اللہ زندگی دے پچھلے گناہ معاف فرما دیندا ہے. کیوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. بڑا جاگنا خاص کرنے پہ آج رات دے بجٹ دی رات جون جی بجٹ ہوتا ہے نا پیش بجٹ بھی جون جی ہوتا ہے ماشاءاللہ. ہوں تو پاکستان دے بجٹ نال آن رلے ہے جون جناب اے شب برات آچے نا حضرت شب برات نو جڑے مرنے نہ ہوں بڑے کئی بیچارے بیٹھے بلکہ ساسی مرنا لسٹ نہ چھوڑ جائے جڑے مرنے جڑے پیدا ہونے جو لکھنا ہے جو ملنا ہے اس رات نو ملے گا. ہر کام دا فیصلہ اللہ اس رات نو کردا ہے. کاش لوگ جہالت جو نکل کے اللہ دی قسم قرآن پڑھنا شروع کر. 25واں پارہ قرآن دا سورۃ الدخان کھولیے پڑھیے ہر بندے کے سامنے رکھیے. قرآن کی فرماتا ہے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ فرماتا ہے والکتاب المبین من قسم ہے اس قرآن دی. کون قسم چوک رہے اللہ قسم چوک کے آتا ہے کہ میں کدوں فیصلہ کرنا جڑا مت بھی بندہ کہ یا اللہ غلط آنا نہ اس بلا تو تشبہ برات نو کرنا ہے وہ بندہ اپنے ایمان پہ غور کرے. 25واں پارہ ہے اللہ فرماتا ہے والکتاب المبین من قسم ہے اس قرآن دی انا انزلناہ کیڑا قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ جس قرآن نو اساں برکت والی رات ہی نازل فرمائے ہے. اللہ کی رات کیڑی ہے فرمایا غور کرنا فی امرما انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اساں اس قرآن نو ایک برکت والی رات نازل کیتا ہے. اللہ جو برکت والی رات کیڑی ہے قرآن دی تفسیر قرآن دی دوسری آیت فرما رہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرما لیلۃ القدر اندر اساں اس قرآن نازل کیتا ہے. اللہ جی لیلۃ القدر کیڑے مہینے اندر ہے. قرآن کا تیسرا مقام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے جدے قرآن نازل ہویا ہے وہ لیلۃ القدر جدے قرآن نازل ہویا ہے. یہ جو رمضان کا مہینے اندر ہونا حدیث بخاری کھولو نبی علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر تلاش کرو. رمضان دے آخری عشرے دی تاخراتاں دے اندر قرآن دی حدیث وضاحت کر رہے ہیں اللہ جی اس رات نو قرآن نازل ہویا ہے. اور کی ہوندا ہے فرماتا تنزل الملائکۃ والروح جبریل تے فرشتے سارے زمین تے اتر آندے نے اور سلاتی و
والی رحمت برکت والی ہے. اللہ جس رات نو تسی کی عمل فرمایا کی کرتے ہو, کیڑے فیصلے کرتے ہو؟ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, کل امر حکیم, ہر کم دا فیصلہ میں اس رات نو کرنا جس رات میں اپنے نبی تے قرآن نازل فرمائے. واضح قرآن دی آیت ہے کہ ہر کام دا فیصلہ کدوں دا لیلۃ القدر. یہ آندا شب برات. شب دا معنی